الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. ان مجالس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم اللہ سے تعلق سیکھیں. روزہ کھول کے ہم اللہ سے تعلق بنائیں اور اللہ کی محبت اپنے دل میں حاصل کریں. جیسے زبان ذکر کرتی ہے ایسے دل بھی ذکر کرتا ہے. انسان کے سارے اعضاء و جوارح بھی ذکر کرتے ہیں. جیسے زبان چیختی چلاتی ہے ایسے دل بھی چیختا اور چلاتا ہے. جیسے زبان اللہ کی یاد کے اندر، کبھی زبان جب سوئے ہوا آدمی ہوتا ہے تو اس کی آواز میں ایک نشہ ہوتا ہے، اور جو شخص نشے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کی زبان سے نشے کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ الفاظ ٹھیک سے ادا نہیں کر رہا ہوتا. یہی حالت دل کی ہوتی. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اس بندے کے پیچھے مت چلنا کہ من أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کہ جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے دور کر دیا، غافل کر دیا. اس آیت مبارکہ سورہ کہف کی اس آیت مبارکہ میں مفسرین نے لکھا ہے کہ دل بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور دل جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زبان کے ذکر کی طرح ہوتا ہے. یعنی دل جو اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کا یاد کرنا عجیب ہوتا ہے. یعنی اگر صرف زبان اللہ کو یاد کرتی ہے تو اس کے ذریعے سے کان سنتے ہیں، اس کے ذریعے سے آنکھیں سنتی ہیں کہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے جسم پر کچھ اثرات مرتب ہوتے ہیں. مختلف قسم کے اثرات ہوتے ہیں جب انسان زبان سے ذکر کرتا ہے. لیکن جب دل ذکر کرتا ہے تو اس کے اثرات زبان کے ذکر کے اثرات سے کئی گنا بڑھ کے ہوتے ہیں. کہ دل جب اللہ کی یاد سے میں منور ہوتا ہے. کتنے بڑے بڑے عارفین نے یہ باتیں کی. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. کہ جب دل سے وہ ذکر نہیں ہوگا تو اس وقت تک اس کا اثر بھی نہیں ظاہر ہوگا. تو سمجھیں اس چیز کو کہ قلب بھی اندر اللہ کا ذکر کرتا ہے. اس کو نہیں چھیڑنا، چھڑا خراب ہو گیا خراب. یہ دیکھو نا، یہ تار لگی ہوئی ہے، اس کو ہلاؤ. ہاں ٹھیک ہے. تو دیکھو جی، صحیح کریں، تھوڑا سا اور سیکھ رہی آواز جو آ رہی ہے ختم ہو جائے. ہاں ٹھیک، صحیح. جب انسان اللہ کو دل سے یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت انسان کو جواب دیتے ہیں. محض کوئی بندہ زبان سے اللہ کو یاد کر رہا ہے، یہ بھی کم نہیں ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے. حضرت عارفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یاد کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کو لیکن دل نہیں لگ رہا ہوتا، اور نماز پڑھتا ہوں نماز میں دل نہیں لگ رہا ہوتا، تو کیا فائدہ میرا ایسا یاد کرنا.
کیا فائدہ ایسے سجدے کرنے کا؟ کہ ریاکاری سے لتڑے ہوئے سجدے ہیں اور یہ اللہ کے حضور پیش کیے جا رہے ہیں، کیا ان کی اوقات اور کیا ان کی حیثیت ہے؟ تو فرمایا کہ میں یہ بتاؤ کہ یہ ریاکاری والا سجدہ مجھے کر سکتے ہو؟ کیا کہ نہیں؟ تو شکر ادا کرو، اللہ نے خود کو سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جب اللہ توفیق عطا فرما رہے ہیں تو اس پہ جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ تو زبان جو اللہ کا ذکر کر رہی ہے، یہ ذکر بہت بڑی دولت ہے، لیکن اس میں ترقیات جب ملتی ہیں جب انسان زبان کے ساتھ اپنے دل کو بھی شامل کرتا ہے، اور دل کو شامل کرنے کے لیے یکسوئی ضروری ہے، خیالات سے یکسوئی، حالات سے یکسوئی، معاملات سے یکسوئی، تعلقات سے یکسوئی، چلنے پھرنے سے یکسوئی۔ بہت سے لوگ ہم ذکر کر رہے ہیں، چلتے پھرتے گاڑی چلاتے ہوئے ذکر کر لیں، جی کر لیں، لیکن اس سے وہ فائدہ تو حاصل نہیں ہوگا۔ اذا ذکرتم فاذکرونی اذکرکم، جب تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ دیکھو بھائی، یاد کا تعلق صرف زبان سے نہیں ہوتا، یاد کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ صرف زبان سے تذکرہ ہو اور دل میں تذکرہ نہ ہو ایسا نہیں ہوتا، اس کو یاد نہیں کہتے، یہ اس کو بس صرف تکرار کہتے ہیں، صرف رٹا کرنا کہتے ہیں۔ لیکن یاد تو ہوتی ہی وہ ہے جو کہ دل کے اندر بیٹھی ہوتی ہے اور اس کا اظہار پھر زبان سے ہونے لگتا ہے، تو اس کو یاد کہتے ہیں۔ ہم اللہ کو یاد کریں اور ہمارا دل کہیں اور مشغول ہو، ہم اللہ کو یاد کریں اور ہمارے اعضاء کہیں اور مشغول ہوں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا، لیکن وہ فائدہ حاصل ہو نہیں سکتا جو اصل اللہ کی یاد سے فائدہ حاصل کرنا تھا، جو اصل فائدہ مقصود تھا وہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ذکر اللہ جب کیا جائے، جو ذکر قلبی ہے، یعنی دل اس وقت ذکر میں مشغول ہوتا ہے جس وقت انسان ان تمام چیزوں سے یکسو ہو۔ جی آپ جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں آپ میں سے کوئی بھی فارغ نہیں، وقت نکال کے ہیں، وقت نکال کے ہیں، ادھر میں فارغ سے اٹھ کے بیٹھ گئے، ابھی گھر جائیں گے تو اور کام نہیں ہوگا، بازار سے فلاں لینا، یہ لینا، وہ لینا، نیند ہے، یہ سونا بھی ہے، گھر بھی پہنچنا ہے، وغیرہ وغیرہ، سب کو کام ہے، لیکن وہاں سے یکسو ہو کے یہاں پہ آ کے بیٹھ گئے، وہاں سے یکسو ہو کے یہاں پہ آ کے بیٹھے ہیں، یہ ہے یکسوئی۔ اپنے آپ کو تعلقات سے کاٹ دیا، اپنے آپ کو بازار سے کاٹ دیا، اپنے آپ کو دیگر اشیاء ضروریہ سے کاٹ دیا، اپنے آپ کو دیگر معمولات سے کاٹ دیا۔ جب ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو کاٹ دیا تو اس کے بعد آپ یہاں پر آئے، تو بس یہی معاملہ ہے، یہی چیز ہے کہ انسان جب ذکر اللہ کرے تو اپنے آپ کو دیگر چیزوں سے کاٹے۔ جب دیگر چیزوں سے کاٹے، ابتدا میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ابتدا میں آنکھیں بند رکھے، جب ذکر کرے تو آنکھیں بند رکھے اور پھر اس کے ساتھ دل کو حاضر کرے کہ میرے دل کے اس مقام سے اللہ کا نام نکل رہا ہے، اس جگہ سے ایک مقام صوفیاء نے مخصوص فرمایا، اور شریعت و طریقت میں حضرت مسیح الامت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس مقام سے وہ اللہ کو یاد کرے، جب وہ مقام سے یاد کرنے لگتا ہے تو قلب انسان کا جاری ہونے لگتا ہے۔ شریعت و طریقت حضرت مسیح الامت، ان بات کا مفہوم میں ذکر کر رہا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ اور پھر ایک قصہ ہمارے اکابرین نے کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، وہ مسجد میں بیٹھے یاد الہی میں مشغول تھے، تو یاد الہی کے دوران ہی ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ حضرت آپ کا جو جہاز آ رہا تھا فلاں مال سے بھرا ہوا، وہ مال ڈوب گیا سارا کا سارا۔ تو حضرت نے اس کو دیکھا اور پھر فرمایا الحمدللہ، حیران ہوئے
رات کو دوبارہ آئے اور کہا کہ حضرت وہ جہاز ڈوبے ہیں لیکن آپ کا جہاز نہیں ڈوبا. تو کہا الحمدللہ. تو خادم پریشان ہوا اور کہنے لگا حضرت یہ کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے کہ میاں جب تم آئے اور مجھے کہا کہ آپ کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے تو میں نے دل کی طرف دیکھا کہ دل کس قدر متفکر ہے. کیا دل اسی میں مشغول ہو گیا ہے؟ تو میں نے دیکھا کہ نہیں، دل اللہ سے متفکر نہیں ہے، مال سے متفکر نہیں ہے، اللہ کی طرف رجوع ہے. کہا الحمدللہ اس بات پہ کہا. اور جب تم نے بتایا کہ اتنے پیسے میرے بچ گئے ہیں تو پھر میں نے دل کو دیکھا تو پتہ چلا کہ دل اللہ کی طرف متوجہ ہے. اس پر شکر ادا کیا. دوستو یہ دولت ہے جس کا جی چاہے اس کو حاصل کرے. یہ دولت ہے، اسی کا نام نسبت ہے. جس کا جی چاہے اس کو حاصل کر لے. آج ہمیں تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے، فلاں جگہ کے پیسے بڑھ گئے، فلاں جگہ یہ دام بڑھ گئے، فلاں جگہ ہم اتنے زیادہ متفکر ہو جاتے ہیں، اتنے زیادہ متفکر ہو جاتے ہیں کہ فرائض واجبات سب چھوٹنے لگتے ہیں. یاد رکھیے گا ایک اصول، جب کسی بندے کے پاس سے پیسہ جاتا ہے، جب کسی بندے کے پاس سے پیسہ جاتا ہے اس کے پاس سے کچھ بھی نہیں جاتا. دنیا کا اصول ہے جب انسان کے پاس سے صحت جاتی ہے تو اس کے پاس سے تھوڑا بہت کچھ چلا جاتا ہے، اور جب انسان کے پاس سے اس کا کردار چلا جاتا ہے تو اس کے پاس سے سب کچھ چلا جاتا ہے. یعنی اس کی عزت چلی جاتی ہے تو اس کا سب کچھ گیا، سب کچھ لٹ گیا. سمجھ گئے؟ یعنی عزت ایسی نہیں کہ محلے والے اچھالنے والے، عزت ایسی کا مطلب ہے وہ ایسی حرکت کر دے کہ جس سے اس کا کردار متاثر ہو جائے. تو وہ اپنی نظر میں جب اس کی عزت گر گئی تو وہ گیا. تو یاد رکھیں ہم نے دنیا میں سب سے بڑی چیز مال کو سمجھا ہے کہ مال ہے تو بس میں خوش، مال نہیں تو یار پتہ نہیں کیا بنے گا، پتہ نہیں کیا بات. مال جو ہے وہ اسباب زندگی ہے. اس کے اوپر اس قدر متفکر ہونا کہ اللہ کی ذات سے نظر اٹھنے لگے، اللہ کے رزاق ہونے میں شک ظاہر ہونے لگے ہمارے اعمال میں، تو سمجھ لو دل میں مقام نہیں ہے. میرے ایک ساتھی شدید پریشان، شدید ترین پریشان. میں نے ان سے کہنے لگی جی یہ بالآخر یہ ثابت کیا کہ میرے اوپر کوئی بہت بڑا جادو ہے. تو میں نے ان سے ذکر کیا ایک واقعہ. یہ واقعہ صحابہ کرام کا نہیں ہے، احادیث میں نہیں آیا. ٹھیک ہے جی، احادیث میں یہ واقعہ نہیں آیا. بعض حضرات نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ مجاہدین کی ایک جماعت وہ ایک عرصے تک دشمن کا مقابلہ کر رہی تھی. انہوں نے اپنے امیر کو لکھا. یہ صحابہ کی جماعتیں کی یہ قصہ بیان کرنے والوں کی غلطی ہے. تو انہوں نے اپنے امیر سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے. تو فرمانے لگے کہ بھئی دیکھو کسی سنت کا تدارک تو نہیں ہو رہا، کوئی سنت تو نہیں چھوڑی ہوئی. کہنے لگے کہ ہاں ہم سے مسواک کی سنت رہی. تو ایک ایک عمل میں اتنی سنتیں ہیں اور وہ سنتیں ہیں جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مستقل فرمائی. مستقلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سنت فرمائی. چلیں ابو داؤد نکالنا بیگ میں سے ابو داؤد نکالنا. ایک سنت میں بتاتا چلوں، بڑی مزیدار سنت ہے اور بڑی فائدے والی چیز ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا باری لگتی تھی جانوروں کو چرانے کی. تو ہم جانور چراتے تھے تو باری یہ نہیں پورے مدینے کے جانور ایک صحابی چرائے گا، پھر پورے مدینے کے جانور دوسرا صحابی چرائے گا، پھر پورے مدینے کے جانور تیسرا صحابی چرائے گا. تو ایسے بہت سی مواقع پہ باری لگتی تھی. تو ایک دن کہنے لگے کہ میری باری لگی. یہ صحابی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدام انفسنا، کہ ہم لوگوں اپنی خدمت آپ کے تحت چرایا کرتے تھے کہ نتناوب الرعایا، ہم جو ہے وہ اونٹوں کو چرایا کرتے تھے.
تو کہنے کہ فکانت علیہ رعایت العبل، میرے ذمہ تھا کہ میں اونٹوں کو چراؤں، میں چرا کے آیا۔ تو فروحتها بالعشی، رات کے وقت جب میں آیا تو فادرکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب الناس، میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خطبہ دے رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں۔ فسمعته یقول، تو میں نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے ما منکم من احد یتوضأ، تم میں سے کوئی بندہ بھی جب وضو کرتا ہے فیحسن الوضو، اچھا سا وضو کرے، ثم یقوم فیرکع رکعتین، پھر وہ کھڑا ہو 2 رکعت نماز پڑھے، یہ تحیۃ الوضو، فیقبل علیہما بقلبہ ووجہہ، اس کے اندر وہ دل اور چہرے سے، یعنی جسم سے بھی اور چہرے سے بھی متوجہ ہو، الا فقد اوجب، یعنی الا فقد اوجب الجنہ، مطلب یہ ہے کہ اوجب الجنہ کے الفاظ حدیث میں الا فقد اوجب کے الفاظ ہیں، تو اس کے اوپر جنت واجب۔ تو فقول تو بخ بخ ما اجود هذا، کہنا واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا زبردست بات ہے۔ فقال رجل بین یدی، تو ایک بندہ میرے آگے بیٹھا تھا، التی قبلها، جو کہ مجھ سے پہلے کا آیا ہوا تھا، تو کہنے لگا یا عقبہ، اے عقبہ، کس بات پہ بخ بخ کہہ رہا ہے، واہ کس بات پہ کہہ رہا ہے، میں اس سے پہلے جو بات ہوئی اجود منہا، اس سے پہلے جو بات ہوئی نا وہ بہت زبردست تھی، اس کا تو تجھے پتہ ہی نہیں۔ تو فنظرت فاذا هو عمر بن الخطاب، جب میں نے دیکھا تو وہ عمر بن خطاب تھے۔ فقلت ما هي یا ابا حفص، میں نے کہا ابو حفص یہ وہ کون سی بات آپ بتا دیجیے۔ فقال انه قال آنفا قبل ان تجی، تیرے آنے سے تھوڑی دیر پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے ما منکم من احد یتوضأ فیحسن الوضوء، تم میں سے کوئی شخص بھی وضو کرے اچھا سا وضو کرے، ثم یقول حین یفرغ من وضوئه، جب وہ وضو سے فارغ ہو تو کیا کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کیا کہنے جی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، چوتھا کلمہ ہم پڑھتے ہیں اس میں لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت، وہ ہٹا دے، ٹھیک ہے جی، ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدک الخیر، مختلف کلمات ہیں، ان سے پہلے ٹھیک ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، الا فتحت له ابواب الجنت الثمانیہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، اتنی بڑی بات ہے، یا دخول من ایہا شاء، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، کیا بات ہے، اتنی زبردست بات ہے۔ اس سے آگے والی روایت ہے نا، اس سے آگے والی جو روایت ہے حضرت عقبہ بن عامر کی روایت ہے، اس میں ثم رفع نظرہ الی السماء، پھر اپنی نظر وہ آسمان کی طرف اٹھائی، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 160 170 کتاب الطہارہ کی۔ تو دیکھو جی، ایک چھوٹا سا عمل ہے، اس کے اندر کتنے بڑے بڑے اعمال پوشیدہ ہیں، کتنے بڑے بڑے اعمال۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ ان کے سپاہ سالار نے ان سے کہا کہ دیکھو مسواک کوئی سنت تو نہیں چھوٹ گئی، میں نے کہا جی مسواک کی سنت چھوٹ گئی ہے، تو سب چڑھے درختوں پر اور مسواکیں کاٹی، اور پھر اللہ نے فتح نصیب فرمائی۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا منظور مینگل صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں، یارو جب بھی کوئی مصیبت آئی تو میں نے اپنی زندگی میں غور کیا، پیسوں کی مصیبت ہے، قانونی تکلیف ہے، یا کوئی بھی ایسا مسئلہ، جب بھی ایسی کوئی تکلیف آئی تو میں نے دیکھا کہ مجھ سے کوئی پیارے حبیب کی سنت چھوٹ گئی تھی۔ جب اتنے پریشان تھے تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو میرے پیارے بھائی، کہیں ہمارے پاس سے کئی فرائض چھوٹ رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس کئی فرائض چھوٹ رہے ہوتے ہیں، کئی واجبات چھوٹ رہے ہوتے ہیں، کئی سنت موقدہ چھوٹ رہی ہوتی ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہمارے اوپر جادو ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے اوپر یہ، ہمارے اوپر وہ، ہمارے اوپر یہ مسئلہ، ہمارے اوپر وہ مسئلہ۔
کبھی اللہ کے سامنے اٹھ کے گڑ گڑا کے دیکھو، اللہ کے سامنے اٹھ کے مسلے گیلے کر کے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کس طرح نوازتے ہیں انسان کو، اور وہ نوازنا جانتے ہیں، انسان اپنے آپ کو نوازنے کی کوشش تو کرے کہ اللہ کا دربار بہت بڑا ہے، ہم نے اس سے مانگنا چھوڑ دیا ہے۔ جب انسان مانگتا نہیں ہے نا تو اس کا یقین کمزور ہوتا ہے، پھر نہیں مانگتا اس کا یقین اور کمزور ہوتا ہے، پھر نہیں مانگتا اس کا یقین اور کمزور ہوتا ہے، پھر اللہ اس کی پنڈلی کو نا اس کے یقین کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، جہاں اس کا یقین جاتا ہے وہیں اس کی بھی پیسے اس سے ملیں گے، کام اس سے ہوگا، کھانا اس سے ملے گا، صحت اس ڈاکٹر سے ملے گی، دوائی فلاں سے ملے گی، فلاں ملے گا تو کام چلے گا، نہیں تو نہیں چلے گا۔ تو اللہ اس کے یقین کی پنڈلی نا اس کے یقین کے ساتھ باندھ دیتے ہیں اس کی پنڈلی کو، چنانچہ یہ اسی سے جوڑ رکھتا ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چھٹا دن ہے اور رو رہے خانہ کعبہ کے اندر کچا فرش اور سر رکھا ہوا روتے جا رہے۔ تو پہلا آسمان کھلا، پھر دوسرا آسمان کھلا، پھر چھٹے آسمان پہ حضرت میکائیل اور حضرت جبرائیل، وہ دونوں تو آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی ذات تو دکھانے پہ قادر ہے نا۔ تو ارزافات کھلا حاجی صاحب کے سامنے، اور جبریل اور میکائیل، دیکھیں ایک طرف اللہ آزما رہے ہیں، دوسری طرف اللہ تسلی دے رہے ہیں، ہاں میرے بندے فکر نہیں کرنا تیرے ساتھ۔ تو میکائیل علیہ السلام جن کے ہاتھ میں اللہ نے امت محمدیہ کا رزق دیا ہوا ہے، ہاں جی ڈسٹریبیوٹ میں نے کر دیا، پہنچانا تو نے، تو اب وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی اس کا دروازہ کھل گیا، تو حضرت جبریل کہتے نہیں ابھی تھوڑا سا کچا، ابھی کچاوٹ باقی۔ اور اس کے بعد جب اب اللہ نے دکھایا، اللہ نے کشف کروایا کہ اللہ جانتے ہیں کہ وہ کیسے کراتے ہیں۔ تو جب اس کے بعد حضرت حاجی صاحب کا دسترخوان کھلا ہے، ایسا کھلا ہے، ایسا کھلا ہے کہ عرب اور عجم کیا ہر بندہ حاجی صاحب کے دسترخوان پہ آتا۔ اور کچی باتیں نہیں کر رہا، میں کچی باتیں نہیں بتاتا، یہاں میرے پاس کتاب رکھی ہوئی۔ حضرت حاجی صاحب نے ایک واسکٹ پہنی ہوتی تھی، اور واسکٹ میں ہاتھ ڈالتے، اور اس کو ہاں کتنے چاہیے جی، اس کو ہاں کتنے چاہیے ہے جی، اس کو کتنے چاہیے، اس کو نکال کے پیسے دیتے تھے، پیسے نکال کے پہنچاتے۔ تو حاجی صاحب جو ہے ان کی واسکٹ ایک آدمی نے چوری کر لی، اس واسکٹ میں اتنے پیسے ہوتے ہیں، تو یہ واسکٹ میں لے جاؤں گا تو میرا کام بن جائے گا۔ اب واسکٹ لی تو بڑا خوش ہوا کہ مجھے مل گئی ہے، اور جیب میں ہاتھ ڈالا تو خالی، یار یہ دوسری میں ہوں گی، دوسرے میں ہاتھ ڈالا خالی، اندر میں ہاتھ ڈالا، ادھر میں ہاتھ ڈالا، ساری خالی۔ چل ہو سکتا ہے سارے پیسے ختم ہو گئے، باہر نکلنے لگا راستہ بند ہے، چلو ہو سکتا ہے مجھے وہ دھوکہ ہو گیا، دوسری طرف گیا وہاں سے راستہ بند۔ اب سمجھ گیا یہ تو اللہ والے آدمی ہے اور میں نے یہ کر دیا، میرا کیا بنے گا؟ آگے بجائے حاجی صاحب، حاجی صاحب یہ آپ کی بات ہے میری نہیں، چلو ٹھیک ہے نہیں لیتے تو نہ صحیح، واپس ہے تو وہاں سے نکلنے کا راستہ بند ہے، نکل نہیں پا رہے، بڑا پریشان ہوا، دوبارہ بجائے کہ حضرت یہ آپ کی بات ہے، کہ نہیں خدا کی قسم میری وہی بیٹھ گیا قدم، حضرت میں نے چوری کیا ہے، حضرت میں نے چوری کیا ہے، یا آپ لے لیں مجھے راستہ نہیں مل رہا۔ تو حاجی صاحب نے کہا اللہ کی قسم جس وقت تو نے اٹھائی تھی اسی وقت تجھے ہدیہ کر دی، حضرت اب یہ میری طرف سے ہدیہ قبول کرے یا راستہ تو کھلے۔ تو مجھے پچھلے حج میں ایک بزرگ
سے میری ملاقات ہوئی، بڑے معمر بزرگ، بڑے اللہ والے. میں نے ان کا کئی مرتبہ تذکرہ کیا ہے، لیکن یہ واقعہ سنانے سے پہلے میں تذکرہ نہیں کرنا چاہتا. انہوں نے بیان فرمایا تھا بھی یہ راز کی باتیں ہیں، سب کو نہیں بتائی جاتی، لیکن موضوع ایسا چل رہا ہے مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ میں اس کو بتاؤں، کیونکہ وہ باتیں ایسی ہیں جو کہ چھپ چکی ہیں. لیکن مجھے تو چونکہ صحیح سند سے پتہ چلی تو میں بیان کر سکتا ہوں، اس لیے میں سند حذف کروں. وہ باتیں چھپ بھی چکی ہیں، ایک کتابوں میں شائع ہو چکی ہیں. حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ان کی خدمت میں ہوتے تھے. حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی یہی معمول تھا. تو اس مجلس میں انہوں نے مجھے کوئی 30-40 واقعات سنائے اور یہ بات کہا کہ بیٹا اس بات کو اللہ نے ان کو جو شان دی ہے عجیب شان ہے کہ بڑے بڑے شیوخ الحدیث ان کے بیان میں بیٹھتا ہوں، وہ خود صرف حافظ ہیں، عالم بھی نہیں. اللہ نے ایسی شان عطا فرمائی. تو میں ملنے گیا تھا، اللہ نے ملاقات کا شرف دیا. تو عجیب انسان مجھے اوپر بٹھایا، خود نیچے بیٹھے. میں نے کہا تھا ایسا نہ کریں، کہ بیٹا بیٹھو کوئی نہیں. خیر میں بیٹھ گیا. مجھے کیا تھا، میں نے کہا ہو سکتا ہے جیسے اورنگزیب کو بٹھایا تھا شیخ سعید احمد دہلوی نے تو مجھے بھی بٹھا رہی ہوں، میں بھی بیٹھ گئی تھی، شاید اسی بہانے کوئی نہ کوئی لگ جائے. وہ نہیں لگا، چلو اللہ کرے. تو میں نے کہا بیٹھ جاتے ہیں، کوئی مسئلہ ہے. پھر جب انہوں نے باتیں بتانا شروع کی کہ بیٹا صرف اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم نے یہ آنکھوں سے ہوتے دیکھا ہے. لگے کہ ہم مسجد نبوی میں تھے، تو یہ 1970 کی بات ہے. مسجد نبوی میں تھے تو ایک بندہ ملا ہندوستان کا، اور وہ حضرت کی خدمت میں آیا دعا کرانے. میں بہت پریشان. کیا ہوا؟ جی میں ادھر کمانے کے لیے آیا تھا اور مجھے تھا کہ میں مسجد نبوی میں خدمت بھی کروں گا، کماؤں گا بھی. یہاں تو کمائی نہیں. اب 1970 میں وہاں کوئی کمائی نہیں تھی. سدھر جاؤ، وہ پنکھا چل رہا ہے. اب 1970 میں وہاں کوئی کمائی نہیں ہوتی. سعودی عرب انتہائی غریب ملک تھا اس وقت. میں بہت پریشان ہوں اور آپ میرے لیے دعا کریں. کہ بیٹا ایسا کرنا کہ مغرب کے وقت آ جانا اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا. وہ خوش ہو گیا کہ یہاں کھانا مل جائے، مفت میں کھانا مل جائے تو اتنی بڑی بات ہے. تو کیا تمہارے ہندوستان جانے کے لیے کتنے پیسے لگتے ہیں؟ اس نے بتایا کہ 310 روپے یا اتنا. اس نے بتایا کہ یہاں سے بحری جہاز کا ٹکٹ اتنا ہے، پھر اس سے آگے اتنا ٹکٹ ہے، اور راستے میں ظاہر بات ہے 3 ہفتے لگتے ہیں تو کھانا پینا جو ہے وہ اتنا پیسہ خرچ ہو جاتا ہے. ٹکٹ 50-60 روپے تھا بحری جہاز کا، دہلی سے لے کے سعودی عرب. تو اس نے کہا کہ یہ فرمایا کہ ہم حیران کہ ہم حضرت کے کپڑے سیٹ کرتے تھے، حضرت کے کپڑوں میں کچھ بھی نہیں، نہ ہی کوئی ایسا بندہ آ کے ملا تھا جس نے وہ والی کرنسی دی ہو. ہماری آنکھوں کے سامنے اس بندے کو اسی کرنسی کے پیسے نکال کے اس کے ہاتھ میں دیے. خدمت میں ہم تھے، کپڑے ہم سیدھے کرنے والے تھے. حضرت جو تھیلا ہوتا تھا پیسوں والا، سامان والا، کاغذات والا، وہ ایسے بے شمار واقعات، ایسے عجیب واقعات تھے ہم بتا نہیں سکتے. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ جب دل کا تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے نا تو دنیا کی کوئی بھی چیز ناممکن نہیں لگتی. انسان کو نظر پڑتی ہے خزانوں پر، انسان کی نظر ہوتی ہے جواہرات پر، انسان کی نظر ہوتی ہے مال و زر کے اوپر، انسان کی نظر ہوتی ہے اہل دنیا کے اوپر، انسان کی نظر ہوتی ہے گاڑیوں کے اوپر، انسان کی نظر ہے گاڑی والوں کے اوپر، انسان کی نظر اللہ کے اوپر. جب تک انسان کی نظر نہیں جمتی ہے اس وقت تک اس کی زندگی میں سکون نہیں جم سکتا، نہیں آ سکتا. دوستو اللہ سے تعلق بنا ہے.
اور اللہ سے تعلق بنانے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی میں دھماکہ کریں اور بالکل تبدیل کرتے ہیں۔ کچھ تنہائی کے لمحات آپ کو اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ جو تنہائی کی عادت نہیں ڈالتا وہ کبھی اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا، کبھی قریب نہیں ہو سکتا۔ جو تنہائیوں میں اللہ کے سامنے رونے کا عادی نہیں ہوتا، وہ 3 گھنٹے کے بیان کر لے، کوئی فرق نہیں۔ بیانات میں روئے، چیخے، چلائے، مفہوم کچھ نہیں ہو سکتا جب تک وہ تنہائی میں دروازہ کھولے، جب تک وہ تنہائی کے اندر اللہ کے سامنے نہیں روئے گا۔ بڑے بزرگوں نے باتیں لکھی، بڑے بزرگوں نے باتیں لکھی، جتنے اکابر گزرے ہیں اس امت کے اندر، جن کو ترقی بالقبول حاصل ہوا، جن کو اللہ نے تعلق خاص دیا، شروع سے لے کے آخر تک کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو تہجد گزار نہ ہو، کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو راتوں میں اللہ کے سامنے اٹھ کے گڑ گڑاتا نہ ہو۔ اگر مفتی اعظم بن جائے یا کتنا بڑا عالم بن جائے، جب تک یہ شرف حاصل نہیں ہوگا کچھ کر نہیں سکتا۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ ان کو حمامت الکعبہ کہتے تھے، کعبے کا کبوتر کہتے تھے، تو نکلتے ہی نہیں۔ علامہ جار اللہ سمحشری، ان کا نام کچھ اور تھا، ان کا نام تھا عمر، اور ان کو کہتے جار اللہ۔ جار اللہ کا مطلب اللہ کا پڑوسی، جار کا مطلب پڑوسی، اللہ کا مطلب اللہ، جار اللہ اللہ کا پڑوسی، نکلتے ہی۔ حضرت ابوبکر صدیق اتنی طویل نماز پڑھتے، اتنی طویل نماز پڑھتے، اللہ سے تعلق، اللہ سے تعلق نہیں تو نماز دھکے دیتی نہیں، ٹھیک ہے، دھکے دیتی ہے بس سر، اور کتنی لمبی پڑے گا، نماز دھکے دیتی ہے۔ اور جب اللہ سے تعلق ہو تو بازار دھکے دیتی ہے، میں نکلو یہاں، تیرا یہاں پہ کام تھوڑی ہے۔ جب اللہ سے تعلق بنتا ہے تو پھر نمازوں میں دل لگتا ہے۔ ہاں درمیان میں حالات آتے ہیں، حالات قبض آتی ہے، انسان اللہ سے تعلق بنائیے۔ سید المسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وقت کا خلیفہ ملا عبد الملک بن مروان۔ عبد الملک بن مروان یہ بہت بڑا عالم، بہت ہی بڑا عالم، لیکن جب اس کو خلافت ملی ہے تو یہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اور تلاوت کرتے ہوئے اس کو پتہ چلا کہ مروان نے مرتے ہی تجھے خلیفہ بنایا، تو اٹھا کے قرآن کو رکھا کہ کہا جا فراق بینی و بین، یہ میرے اور تیرے درمیان فراق ہے۔ وہ سید ابن المسیب کی بیٹی کو اس سال اپنے بیٹے سے نکاح میں دینا چاہتا تھا، لیکن سید ابن المسیب رحمۃ اللہ تعالیٰ کہنے لگے تو ظالم بادشاہ ہے اور تیرا بیٹا بھی اس ظلم کا پیسہ کھا رہا ہے، لہذا میں اپنی بیٹی کو شہزادی بنانے کی بجائے ایسے ہی رکھنا گوارا کروں گا۔ سید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کو گھر سے اٹھوا دیا، کوڑے لگوائے، اپنی بیٹی دو کا نہیں دوں گا، چاہے کچھ بھی کروں، چاہے کچھ بھی کریں۔ یہاں سے کوڑے کھائے، مار کھائی، اور مار کھا کے آئے اور بیٹھ گئے جناب مسند تدریس پر۔ تو ایک طالب علم پیچھے بیٹھا ہوا، تو کل کہاں تھے؟ شریف کپڑے نہیں تھے، کپڑے نہیں تھے، اس لیے درسگاہ سے درسگاہ آ نہیں سکتا تھا، برہنہ ہو رہا تھا، 4 دن سے تیرا انتظار کروں، سبق کے بعد مل کے جانا۔ سبق کے بعد ملا، کہا میری بیٹی سے شادی کرو، تو میرے پاس تو حق مہر کے پیسے نہیں، بعد میں دے دیں، کرو گے؟ جی کیا کہ میں اپنی بیٹی کا تیرے ساتھ نکاح پڑا تھا، طلبا کو بٹھایا، نکاح کروایا، اور کیا جاتے وقت بیٹی کو ساتھ لے کے جانا۔ اللہ اکبر، اللہ، ایسے لوگ تھے، یہ دنیا کی پرواہ، یہ ہوتا ہے مچھر کا پر، ان کے سامنے دنیا مچھر کا پر، کچھ بھی نہیں۔ یہ چلا ہے اور پالکی کے پیسے کہاں سے بیچارے، دلہن کو لے کے پیدل چلا ہے، گھر پہنچا ہے، دروازہ بجایا،
کہتے ہیں، اور دلہن کو اندر گھسایا اور خود 60 والے دروازے پہ چھلانگ لگا آواز دی کہ اماں جی میری شادی ہو گئی. استاد جی نے نکاح پڑھا دی. تو خبردار جو اس کے پاس گیا، پہلے میں اس کو تیار کروں گی، کچھ کھانا وانا کھلاؤں گی، اس کے بعد جی دلہن کو تیار کیا ماں نے. ٹھیک ہے، رات کے کھانے کا وقت ہوا تو 2 روٹیاں تھیں، دونوں نے مل کے 1.5 روٹی کھائی. آدھی روٹی بچی تو اس کو کپڑے میں لپیٹا تو دلہن کہتی ہے یہ کیوں رکھ دے، بس صبح کھائیں گے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. استرجا کر پڑھنے، استرجا، اِنَّا لِلَّهِ کو استرجا کرتے بار بار پریشان ہوئی، یہ کیا ہوا، یہ اِنَّا لِلَّهِ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو میرے باپ نے تو کہا تھا بڑا اللہ والا اور نیک طالب علم ہے، اس سے تیرا نکاح کرا، تو دنیا دار نکلا. اللہ، ہم کیا جانے، ہم نے تو دین کو بدنام کیا ہوا. رحمان الرحیم. خیر، دین دار بننے کے لیے غریب ہونا ضروری نہیں ہے. پھر بتا رہا ہوں، دیندار ہونے کے لیے غربت ضروری نہیں ہے. یہ یاد رکھیں، پیغمبر علیہ السلام کے 10 صحابہ میں سے صرف ایک صاحب، 10 صحابہ عشرۃ مبشرۃ فی الجنہ، 10 بندوں کو بشارت دی تھی جنت کی، اور ان میں صرف ایک صحابی غریب ہے، بلکہ سارے امیر. بلکہ سارے ابتدان امیر تھے، امتحان امیر نہ ہو سکے. حضرت ابوبکر، حضرت عمر امتحان امیر نہیں تھے. حضرت علی ابتدان امتحان دونوں طرف غریب رہے. لیکن اس کے علاوہ بلکہ تمام صحابہ ابتدا سے لے کے آخر تک امیر تھے. حضرت ابوبکر اور عمر تو خلافت کے بعد غربت اٹھائی. تو ظاہر یہ وہ خلافت کی ذمہ داری ایسی تھی، اس وجہ سے غربت اٹھائی. وگرنہ بقیہ جو بڑی جلیل القدر صاحب ہیں، بڑی بڑی جائیدادیں چھوڑی. حضرت عثمان غنی نے بڑی جائیداد چھوڑی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے بڑی جائیداد چھوڑی، حضرت سعد ابن ابی وقاص نے بڑی جائیداد چھوڑی، حضرت طلحہ نے بڑی جائیداد چھوڑی. تو میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ یہ غربت سکھاتا ہے دین. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تعلق اللہ کے ساتھ بنائیں. تعلق ہمارے لیے سب سے بڑا رکاوٹ، سب سے بڑی رکاوٹ جو ہماری نظروں کے سامنے ہے وہ ہے سسٹم. میں نے اپنے استاد جی سے سوال کیا، میں نے کہا اتجعلون للہ اندادا وتجعلون للہ اندادا وانتم تعلمون، تم اللہ کا مد مقابل ٹھہراتے. میں تو استاد جی بات یہ ہے کہ اللہ کا مد مقابل آج تک کسی نے نہیں سمجھا. فرعون نے بھی خود کو اللہ کا مد مقابل نہیں سمجھا، نہیں سمجھا کہ میں اللہ کے جتنا بڑا ہوں. اللہ کے جتنا بڑا آج تک کسی نے کسی کو سمجھا ہی نہیں. سمجھ رہے میری بات؟ آج کل یہ جو ہندو بتوں کو پوچھتے ہیں، یہ اس کو خدا تھوڑی سمجھتے ہیں. یہ کہتے ہیں خدا کے خاص لوگ ہیں، ان کے ذریعے سے کام ہوگا. مشرکین لات، منات، عزا، حبل ان کی پرستش کرتے تھے. کس لیے کرتے تھے؟ کہ وہ ان کو خدا نہیں سمجھتے، خدا کا قائم مقام سمجھتے تھے. ایسے ہی تو اللہ بار بار کہہ رہے ہیں ند مد مقابل. اس مد مقابل کا کیا مطلب ہے کہ مد مقابل وہ چیز نہیں ہوتی، وہ بت نہیں ہوتا. مد مقابل اصل میں ایک سسٹم ہوتا ہے جو انسان کے دماغ میں بیٹھا ہوتا ہے کہ جب تک یہ اپروو نہیں کرے گا تو اللہ نہیں دے گا، جب تک اس کے پاس سے ہاں نہیں ہوگی تو اللہ نہیں دے گا. سمجھ رہے؟ ایسے ہی ہمارے زمانے میں جو ند ہے نا، یہ سسٹم ہے مد مقابل، جس شرک میں ہم لوگ مبتلا ہوتے ہیں. وہ والا شرک کفر والا شرک نہیں ہوتا، لیکن جس شرک میں ہم لوگ مبتلا ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے پیسہ ہوگا تو عزت بنے گی، مال ہوگا تو عزت بنے گی، عہدہ ہوگا تو عزت بنے گی، مقام ہوگا تو عزت بنے گی، ڈگری ہوگی تو عزت بنے گی. اللہ نے قرآن میں نا پوری ترتیب سکھائی ہے، پوری ترتیب بتائی. کیا ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. لہو و لعب پہلے بھی بتا چکا. لہو و لعب، چھوٹے بچے ہیں اس کے پاس بڑی سے بڑی تقریر ہو رہی ہو، بڑے سے بڑے پیسے بٹ رہے ہوں، ٹھیک ہے،
وہ کھیلتا رہے گا، وہ کبھی دائیں دیکھے گا کبھی بائیں دیکھے گا، کھیلنے کی چیز مل جائے کوئی کھانے کی چیز، بچہ تو یہی کرے گا. کہ بیٹا تیری شادی کراؤں، کوئی شادی سے کھلونے ملے گی، مجھے گاڑی ملے گی نا، تو شادی کرا دو. اس بیچارے کو کیا پتا ہے، چھوٹا بچہ ہے، لہو و لعب، تو اس کے لیے سب کچھ کھیل کود ہے. پھر جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے نا تو پھر ہوتا ہے لہو و لعب، ہو گیا وہ زینتن. اس کے بعد وہ گھنٹوں شیشے کے سامنے کھڑا رہتا ہے اپنے آپ کو سیٹ، میرے کپڑے ایسے ہونے چاہیے، میرے جوتے ایسے ہونے چاہیے، میرے بال ایسے ہونے چاہیے. کچھ تھوڑا سا مجھے کہیں تو صحیح نا، تم ہینڈسم لگ رہے ہو، تم بڑے خوبصورت لگ رہے ہو، آج تو بڑے اسمارٹ لگ رہے ہو یار، ایسا ہے ویسا ہے. آگے یہ دورہ وہ زینتن، زینت، ٹھیک ہے، یہ زینت ہوگی. جب زینت ہوگی تو پھر کہتے ہیں وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، پھر کہتا ہے میرے پاس ڈگری ہونی چاہیے، میں ایٹ لیسٹ ڈاکٹر بنوں، کیپٹن بنوں، انجینئر بنوں، یہ بنوں، وہ بنوں، سی او بنوں، فلانا بنوں، دھماکہ بنوں. تفاخر بینکم، ٹھیک ہے. جب یہ سب ہو جاتا ہے نا تو اس سے بڑی عمر میں آتا ہے تو پھر کہتا ہے تکاثر فی الاموال والاولاد. پھر کہتا ہے کہ جناب میرے اتنے بچے ہونے چاہیے، اتنے امپلائی ہونے چاہیے، اتنے لوگ میرے ماتحت ہونے چاہیے. سیاست کا نشہ نا سب سے بڑا نشہ، اقتدار کا نشہ سب سے بڑا نشہ ہوتا ہے اور سب سے خطرناک نشہ ہوتا ہے، جس کے اوپر بندہ ڈگریاں بھی قربان کرتا ہے، جس کے اوپر بندہ پیسہ بھی قربان کرتا ہے، جس پہ بندہ عزت بھی قربان کرتا ہے. یہ سب سے گندا نشہ ہے اقتدار کا نشہ. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کوئی درجہ نہیں ہے. أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ. اس کے بعد بس قبر ہے، قبر کے علاوہ کچھ نہیں. تو بھائی یہ سب چیزیں، یہ سب سسٹم ہے دنیا. اس سسٹم کی نے اپنے آپ کو ند ثابت کیا کہ یہ سسٹم ہے، میرا یقین اس سسٹم کے اوپر بن چکا. میرا یقین اس سسٹم کے اوپر لگا کہ عزت ملنی ہے تو ایسے ہی ملنی، مال ملنا ہے تو ایسے ہی ملنا، دولت ملنی ہے ایسے ہی ملنی، عہدہ ملنا ہے یہی چیز دے گا. چنانچہ کیا ہے، شفا دے گی، شفا ملنی ہے تو ڈاکٹر سے ملنی ہے. یہ جو ہمارے دماغ میں اللہ سے چیزیں ہٹ کر یہ دوسری چیزیں آ چکی ہیں. دیکھو پھر زندہ اسباب اختیار کرنا فرض ہے. کسب الحلال فریضۃ بعد الفریض، کسب فریضہ ہے. کسب یہ تو روزی کے بارے میں، کسب فریضہ ہے. ہمیں خود کو گندا نہیں رکھنا، خود کو صاف رکھنا. حکم دیے خوشبو لگا کر رکھو، خبردار تمہارے جسم سے بدبو آئی. حکم دیا واپس جاؤ، غسل کر کے آؤ، جسم سے بدبو نہیں آنی چاہیے. مسجد کے اندر بیٹھے پیاز کھا کے مسجد مت آؤ، آنے تو منہ صاف کر کے آؤ. تو یہ اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا. ہاں بھائی تم نے کیا کرنا، تجارت کرو. حضرت عبدالرحمن ابن عوف کیا کروں یا رسول اللہ، آپ نے ساتھی بنا دیا. وہ کہتا ہے 2 بیویوں کو طلاق دیتا ہوں، 2 گھر ہیں، ایک گھر تیرے نام لگاتا ہوں اور 2 باغ ہیں، ایک باغ تیرے نام لگاتا ہوں، بیٹھ کے کھاؤ. میرا اپنا بھائی تو پتہ نہیں میرا بھائی ہے یا نہیں، لیکن تجھے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا بھائی بنایا ہے. میں تمہیں اپنا آدھا حصہ آج سے دے. کہنا بابا نا، مجھے آپ بس اتنا بتا دو کہ بازار کدھر ہے. جی بازار یہ ہے. ٹھیک ہے، زنجیر بنانے کا کام آتا ہے. کنڈیوں والے کے پاس محنت کرنا شروع کی، اس سے چند ایک کنڈیاں پہ تجارت، کنڈیوں کی اجرت پر کام کیا. اور آج کل تو یہ کنڈی ہوتی ہے، اس زمانے میں زنجیر ہوتی تھی. اور اس کے پاس کچھ دن نوکری کی تو اس سے کہا کہ دیکھو میں نوکری کروں گا اور اتنی کنڈیاں تم سے اجرت کے طور پہ لوں گا. ٹھیک ہے، وہ کنڈیاں اجرت کے طور پر اس سے لیں اور اجرت پہ لے کے سامنے اپنی ریڑھی لگا دی. ریڑھی ایسی محاورتن کیا اپنی ریڑھی لگا کے جس نے اس سے خریدنا خریدے، مجھ سے سستے میں خریدنا. اس کو بیچا، پھر اس کو بیچا، پھر کرتے کرتے ایسے تاجر بنے کہ گھر میں سونے کی اینٹیں تھیں جب انتقال ہوا. تو اسباب اختیار کرنا حکم ہے. یہ جو میں نے آپ کو حدیث سنائی یہ کیا اسباب بھی تو ہے. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا رسول اللہ میں اونٹ چرانے جاتا ہوں، میں وہاں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اللہ میرے اونٹوں کی حفاظت فرماتے ہیں. خبردار آپ کے لیے وہ توقع دوں، پہلے باندھو اور اس کے بعد توقع اختیار کرو. تو اسباب پورے اختیار کرنے ہیں. اسباب پہ زور دیے شریعت، یہ نہیں کہ اسباب توڑ دو.
تغدو حماقتا وتروح بطانتا، کہ پرندے جاتے ہیں خالی پیٹ اور واپس آتے ہیں بھرے پیٹ، لیکن جانا بھی تو توکل ہے نا. تو ہم نے اپنی طرف سے اپنی پوری محنت کرنی ہے، لیکن اپنے یقین کو اللہ سے جوڑنا. اور یقین جوڑے گا تنہائیوں سے. جس بندے کے پاس تنہائی نہیں ہے نا، مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ لیست من الکاملین من لا یقوم باللیل، وہ بندے جو راتوں کو اللہ کے سامنے نہیں اٹھتے وہ کاملین میں شامل نہیں ہو سکتے. ممکن نہیں ہے وہ کاملین میں شامل. مولا علی قاری مشکات کی شرح مرقات میں. چنانچہ دوستو ہمارے آج یقین اللہ سے اٹھتے جا رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم یکسوئی کے اوقات میں سوئے رہتے ہیں. ہم یکسوئی کے اوقات میں اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہوتے. یکسوئی کے اوقات میں جب روزی بٹ رہی ہوتی ہے، جب ذہانت بٹ رہی ہوتی ہے، جب صحت بٹ رہی ہوتی ہے، اس وقت اگر ہم اللہ سے غافل ہیں تو ہماری نظر، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ اللہ اپنے یقین کے ساتھ ٹانگ کو باندھ دیتے ہیں. تیرا یقین اس بندے سے ہے، جا اب تجھے وہیں سے ملے گا. جا اس کی ایڑیاں رگڑ، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ، اس کے سامنے بھیک مانگ، شاید اس کو ترس ہے تو وہ دے دے. لیکن یاد رکھنا دینے والی ذات پھر بھی اللہ کی ہے، صرف اللہ کی ذات ہے. تو اپنا اعتماد، اپنا یقین اللہ سے بنانا ہے، لیکن اس کے لیے اللہ کے ساتھ کچھ خلوت ہو. جو بندہ مجھے ایک ہماری مسجد میں ایک صاحب تھے، ان کا ایک مسئلہ تھا. تو ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا تو کہنے لگے مولوی صاحب اکیلے میں ملنا ہے. میں نے کہا آ جاؤ. تو کہنے لگا کہ 4 دن سے ٹرائی کروں، آپ اکیلے نہیں مل رہے. میں نے کہا مجھے بتا دیتے ہیں. کل میں سب کے سامنے بتا بھی نہیں سکتا کہ میں نے اکیلے میں ملنا. میں نے کہا بتاؤ. تو اس کو کچھ ذاتی مسئلہ تھا بتایا. مجھے اس سے سمجھ میں آئی کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہم کسی کے سامنے نہیں کر سکتے. نہ ماں کے سامنے، نہ بہن کے سامنے، نہ بیٹے کے سامنے، نہ بیٹی کے سامنے، نہ بیوی کے سامنے. وہ باتیں اللہ کے ساتھ تنہائی میں کرنی ہوتی ہیں. اور میں اس بندے کے لیے آج بھی دل سے دعا کرتا ہوں، دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں. اس بندے نے تنہائی میں مجھے مسئلہ بتایا، مجھ پہ اعتماد کیا، اپنے بھائی پہ بھروسہ نہیں کیا. پر وہ مسئلہ علم سے تعلق رکھنے والا تھا، لیکن پھر بھی وہ کسی دوسرے پہ بھروسہ کر سکتا تھا. اس نے مجھ پہ بھروسہ کیا. آج بھی میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، اور میں اس کے لیے اپنی پوری کوشش بھی کیا. تو کیا اللہ ایسا نہیں کرے؟ ایک آدمی جس کے دل میں تھوڑی سی دوسرے کی ہمدردی ہے، وہ کہ اللہ کی دی ہوئی بھی ہے، ہماری بھروسہ ہے، ہماری کون سی طاقت ہے. تو وہ بندہ دوسرے کو تنہائی میں ملنے پہ اتنا نثار ہو رہا ہے. تو خود بتائیں کہ اللہ کی ذات غفور الرحیم ارحم الراحمین، وہ اپنے بندے سے جب تنہائی میں اس سے ملے گا، اس سے باتیں کرے گا، اس کو کیا نہیں دے گی، اس کو کیا نہیں دیں گے. دوستو اللہ سے باتیں کیا کرو. اللہ کے ہاں یہ کیٹیگری نہیں ہے کہ داڑھی والا ہے بغیر داڑھی والا ہے. اللہ کے ہاں یہ کیٹیگری نہیں ہے حلال کھاتا ہے حرام کھاتا ہے. اللہ کے ہاں یہ کیٹیگری نہیں ہے. اللہ کے ہاں کیٹیگری یہ ہے کہ مجھ سے مانگتا کون. ہاں یہ کیٹیگری بھی نہیں کہ مسلمان ہے کافر ہے. اللہ کے ہاں تو یہ کیٹیگری ہے کہ مجھ سے مانگتا ہے یا نہیں مانگتا. مانگتا ہے تو پھر کیسے مانگتا ہے، کون سے درجے میں مانگتا ہے، کس لیول پہ آ کے مانگتا ہے. جب انسان اللہ سے مانگنے لگتا ہے، تنہائی میں رابطے رکھتا ہے، تو پھر انسان کا یقین اللہ کی ذات پہ بڑھنے لگتا ہے. اور ایسا بڑھنے لگتا ہے، ایسا بڑھنے لگتا ہے کہ عجیب و غریب. ایک آخری قصہ سناتا ہوں میں. میرے والد صاحب فورسز میں تھے، اور میرے والد صاحب کے ساتھی رشیا کے زمانے میں افغانستان گئے تھے. انہوں نے میرے والد صاحب کو واقعہ سنایا. میں دفتر میں جاتا تھا، میرے بھائی کی لڑائی ہوتی تھی تو مجھے ابا کے ساتھ دفتر بھیج دیتے تھے. وہ گھر میں رہتا تھا، میں پورا دن میتھ حل کرتا، وہ رجسٹر. وہاں اس نے واقعہ سنا.
کہنے لگا کہ عجیب ایمان ہے یقین. تو میں نے کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو میرے پاس کھانا تھا. تو اس آدمی نے مجھے کہا یہ اس میں کیا ہے؟ تو کھانا ہے. تو مجھے دو گے؟ تو میں نے بھی کھانا، تو نے بھی کھانا، تو بھی کھا لے، ہم دونوں مل کے کھا لیں. اس نے لیا کہ میں 8-9 دن سے بھوکا ہوں، پتے کھا کے گزارا کر رہا ہوں، 8-9 دن سے بھوک. کہنے لگے کہ میں نے وہ بیٹھ کے کھانے لگا تو میں نے اس کی بھوک دیکھی تو میں پھر بھی چڑھ گیا. میں تو صبح کھایا گا کوئی مزے گی، شام میں جا کے پھر کھا لوں گا. تو کہنے لگا کہ میں اس کے لیے کھانا چھوڑا. تو میں نے دیکھو گڑگڑا تو وہ بٹی اڑ رہی ہے، ٹینک آ رہا ہے، اور رشیا کا ٹینک اتنا خطرناک. تو میں کہا بھاگو. وہ بیٹھ کے مست بلنگ کھا رہا. میں پتھر کے پیچھے میں، او بھائی بہت یہاں سے. تو میں پشتو میں بولا نکل یہاں سے. چھوڑو مرا. اس نے کھانا کھایا، اپنا ہاتھ جھاڑا. اس نے کہنے لگا میرے سامنے کے بعد اس نے اٹھایا پتھر اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے مارا. اے میری آنکھوں کے سامنے ٹینک کے پرخچے اڑے. میں نے نہ دیکھا تو میں کبھی بھی نہ کرتا. کیسی تھی؟ کہتے حسبی اللہ. کہتے ہم پوری تسبیح پڑھتے ہیں حسبی اللہ کی، لیکن اس کے ایک حسبی اللہ نے میری پوری زندگی کے حسبی اللہ کو صفر کر دیا. ہم تسبیح پڑھتے ہیں حسبنا اللہ، اللہ کافی ہے ہمارے لیے. تو وہ جس طرح کہہ رہا تھا نا اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے. یہی بات تو حضرت خالد ابن ولید نے کی تھی. حضرت ابو سفیان جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، کہنے لگے خالد یہ 60,000 ہیں اور ہماری کل تعداد. یرموک کے اندر سامنے جو عیسائی تھے ان کی تعداد 8.5 لاکھ تھی. انہوں نے کہا مسلمان ہیں 30-35 ہزار، ہمیں ان کے سامنے کیا مقابلہ کریں. تو اپنا لشکر میں سے 60,000 نکالے، 60,000 عرب یہودی نکالے، تو یہ مقابلہ کریں گے. ان سب کا ہم پیچھے بیٹھ کے آرام سے جنگ دیکھیں گے. تو حضرت خالد بن ولید ابو عبیدہ بن جراح سے کہنے لگے آپ سارے پیچھے بیٹھ جائیں، میں اکیلا جاتا ہوں. تو ابو سفیان پڑے ہوئے کہتے خالد یہ کیا طریقہ ہے، یہ کون سی خودکشی اسلام میں حرام ہے. تو حضرت خالد بن ولید نے وہی حق ستیہ نہ ستیہ، جب عالم کفر میں تھا تو تو بڑا جری تھا اور آ جا کے تو بزدل بن گیا. کہا میں ایسے بندوں کو جانتا ہوں اس لشکر کے اندر جو 1-2 ہزار کے برابر ہے. کہ اچھا کون ہے؟ پھر آواز این فضل بن عباس، این عبداللہ بن عباس، این عبداللہ بن زبیر، این فلاں، این 30 بندوں کے نام لی. تو ابو سفیان کہنے لگے ٹھیک ہے تمہارا یہ یقین ہے، لیکن میں چاہتا ہوں وہ 60,000 ہیں تو مقابلے میں 60 تو ہونے چاہیے. پھر 30 کو اور بلایا تھا. اب تو غلبہ پکا ہے، پہلے تو ہم برابر تھے اب ہم زیادہ ہو. کیا اللہ پہ بھروسہ ہو، کیا اللہ پہ یقین. تو یہ یقین تھا اللہ کی ذات سے کہ وہی کر سکتے ہیں. حضرت خالد بن ولید کا مقابلہ ملاقات ہوئی یہودی ان کے بڑے یہودی سے. تو اس نے کہا کہ تم لوگ ہمیں قید نہیں کر سکتے. کیا کیوں؟ کہ ہمارے پاس ایک زہر ہے جو ہماری انگوٹھی کے اندر ہے. یہ زہر اتنا تیز ہے کہ آج تک کوئی اس کا ذائقہ بتانے والا بچہ نہیں ہے. اس کا ذائقہ کیسا ہے؟ یہ کھاتے ہی انسان نیچے گر جاتا ہے تو اس کو اتنی مہلت نہیں ملتی کہ بتا سکے یہ میٹھا یا کڑوا ہے. اتنا تیز ہے. حضرت خالد بن ولید نے کہا دکھاؤ. یہ زہر نہیں مارتا، مارنے والی ذات اللہ. تو کئی انگوٹھی دو. انگوٹھی لی، خنجر مارا، زہر کو توڑا اور پانی میں ڈالا. اب بتائیں وہ تو ویسے خالی زہر تھا، اب یہ پانی میں ڈال کے پئیں گے تو اور کیا ہوگا، یعنی وہ تو تباہی مچا دے گا اندر جا کے. تو حضرت خالد بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ پورا زہر پی. حضرت خالد بن ولید گرے نہ ان کے چہرے پہ کو رنگ آیا. یقین اللہ کی ذات کے اوپر جب مومن کا مضبوط ہو جاتا ہے تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت اس کو نہیں ہلا سکتی. دوستو ہمارے اندر زیادہ تر مسائل
ہمیں رزق کے ہوتے ہیں، اس لیے بار بار اس کا حوالہ دے رہا ہوں، ورنہ ہر مسئلہ، بیماری ہے، صحت ہے، روزی ہے، روزگار ہے، حالات ہیں، معمولات ہیں، جب مومن کا یقین اللہ پہ بننے لگتا ہے تو اللہ اس کو اپنا وجود دکھاتے ہیں کہ ہاں میرے بندے میں ہوں میں، اور یقین بنتا ہے تنہائیوں سے۔ یاد رکھنا، کبھی اجتماعی بیانات میں بیٹھنے سے یقین نہیں بنتا، نہ بیانات سننے سے یقین نہیں بنتا، نہیں، اس سے آپ کو ایک نظریہ مل جاتا ہے اور نظریے کو پالا جاتا ہے۔ بچے کو بتاؤ نا، ہاں بیٹا تم نے ڈاکٹر بننا ہے، تم نے ڈاکٹر بننا ہے، تم نے ڈاکٹر بننا ہے، اس سے بچہ ڈاکٹر بن جاتا ہے؟ ارے نہیں بنتا، وہ ایک ذہن میں اپنے ایک منصوبہ بنا لیتا ہے اور پھر منصوبے کے تحت چل، پھر میٹرک کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے ڈاکٹر ہوتا کیا ہے، تو یہ ڈاکٹر کرتا کیا ہے، وہ پڑھائی کرنا شروع کرتا ہے، پھر سمجھ میں آتا ہے اچھا یہ تھا ڈاکٹر، اچھا ایسے ہوتا ہے، اچھا ایسے ہوتا ہے، پھر جا کے اس کو سمجھ میں آتا ہے، پہلے اس سے نظریہ بنتا ہے، ٹھیک ہے، بیان کے اندر آپ کا نظریہ بنتا ہے، آگے اس نظریے کو پالنا پڑتا ہے، پالنا ہوتا ہے جب انسان تنہائیوں میں اللہ کے سامنے جاتا ہے، ذکر کریں، اعمال کریں، اور تنہائی دیکھیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آج سے متقی 100% متقی بنیں، یا تو صرف ایک عمل کریں، صرف ایک عمل کہ تنہائی میں اللہ کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑا سا ذکر، اور ذکر سیکھ لیں، یعنی اپنی مرضی سے کریں گے ذکر تو اس کا مجھے نہیں پتا کیا ہو، ذکر سیکھ لیں کہ ذکر کیسے کریں۔ میری اہلیہ شدید بیمار تھی تقریباً 2 سال سے، ہم نے ایک ڈاکٹر کو دیکھا، بہت بڑی ڈاکٹر، پھر دوسری کو دیکھا، یہ بھی کیا وہ بھی کیا، ایک بہت بڑی ڈاکٹر سے ہم نے وقت لیا، اس نے وہی دوائی دی، لیکن اس نے دوائی کا طریقہ بتایا کہ دوائی ایسے لینی ہے، ہم نے اس دوائی کا اس نے کہا الارم لگاؤ موبائل پر اور اس حساب سے دوائی، اب یقین کرنا اس سے بہت فائدہ ہوا، فرق پڑا، ایسی ذکر تو آپ کو کتاب سے میں لکھا ہوا مل جائے گا، لیکن اس ذکر کو کرنا کیسے ہے وہ سیکھا جاتا ہے، وہ سمجھا جاتا ہے، بار بار جی میں ایسے کر رہا ہوں، ٹھیک کر رہا ہوں، ذکر کر رہے ہوتے ہیں اس میں بعض دفعہ غلطی کر جاتے ہیں، اس غلطی سے اثر خراب ہو جاتا ہے، اس کو وہ فائدہ نہیں ہوتا، جیسے لا الہ الا اللہ یہ ذکر، اللہ لفظ اللہ کے نام کا ذکر، اس کے اپنے تاثرات ہیں، اس کے اپنے کچھ تاثرات ہیں، یہ جو تاثرات ہیں آپ کے مزاج میں یہ آئی نہیں رہی، اور آپ لکھ رہے ہیں جی میں ذکر کر رہا ہوں پابندی سے، نہ اس کا کوئی اثر ہے، اس کا مطلب یہ یا تو یہ جو لکھا ہوا غلط ہے یا آپ ذکر صحیح طریقے سے کر لیا ہے۔ بس آخری بات بتا کے ختم کر رہا ہوں، حضرت تھانوی کو ایک بندے نے لکھا، حضرت میں ذکر کر رہا ہوں بڑا مزہ آ رہا ہے، 6 مہینے ہو گئے، تو جواب میں لکھا یا تو آپ ذکر صحیح کر نہیں رہے یا پھر آپ مجھے غلط لکھیں گے، صحیح سے ذکر کیجیے، یہ طریقہ ہے، پھر مجھے بتائیں۔ ذکر کرنا شروع کیا تو خط آیا کہ حضرت وحشت ہونا شروع ہو گئی، غصہ آنا شروع ہو گیا، لوگوں سے ملنے کا دل نہیں کرتا، عجیب مزاج میں چڑچڑا پن آ رہا ہے، کیا کروں؟ تو جواب دیکھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تربیت الصالح جن نمبر 1، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ذکر کے اثرات ہونا شروع ہو گئے، ذکر کے اثرات ہیں کہ حبب الی الخلا، انسان لوگوں سے کٹتا ہے، لوگوں سے کٹتا ہے، نہیں اب نہیں ملنا، بس کافی ہے، لوگوں سے ملنے سے کتراتا ہے، تنہائی اس کو محبوب ہونے لگتی، جیسے آقا علیہ السلام حرا جانا شروع ہو گیا، غار حرا جانا، تو یہ چیزیں ہیں، اس کے اثرات ہوتے ہیں جو انسان کے قلب پر مؤثر ہوتے ہیں، انسان کی زندگی کو بدلتے ہیں۔ 10 سال سے ذکر کرے اسی حالت میں، تو یا تو ذکر نہیں کرا یا غلط کر رہا، تو ایسی چیزیں ہیں، تو سمجھا جاتا ہے، کیا جاتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو کامل یقین والا بنائے۔ مسلمان ہوتے یقین کا نام، مسلمان عقیدے کا نام، مسلمان صرف داڑھی ٹوپی رکھنے کا نام نہیں ہے، برقع پہننے کا نام نہیں ہے، مسلمان ہے کہ اللہ پر یقین رکھے۔ ایک اور بات آ رہی ہے، میں سنا دوں، اجازت ہے؟ سنا دوں؟ ایک ڈاکٹر صاحب ہے میرے شارجہ میں، آئی اسپیشلسٹ، بہت بڑے ڈاکٹر، کراچی میں آغا خان میں ہوتے تھے، یہاں سے لاہور شفٹ ہوئے، لاہور سے پھر ابھی شارجہ میں، تو ان کی بیوی کا کوئی مسئلہ تھا، ان کی اہلیہ کے دن اس سے بات ہوئی،
بڑی مشکل سے 2-2.5 گھنٹے میری ان سے بات ہوئی. تو وہ بڑے آدمی ہوا، ان سے بات کسی کی سنتے نہیں، کبھی خاموشی سے ان کی اہلیہ کو سمجھایا. اور جب ہم عرفات جا رہے تھے اس وقت ان کا فون آیا. ان سے میں کیا کروں، میں یہ وہاں مجھے موقع مل گیا. میں نے ان سے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کو عقل نہیں، اب یہ ایسی بات کر رہے ہیں، کافروں کے ساتھ رہ کے کافروں والی حرکتیں کر رہے ہیں. بہت سخت الفاظ میں استعمال کیا. کافروں کے ساتھ رکھا. انہوں نے پہلی دفعہ میرا یہ رود دیکھا. ہماری صاحب کیا ہوا، آپ پہلے کبھی ایسے بات نہیں کرتے. میں نے کہا آپ نے بھی صرف پیسہ 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 لگائی، اتنے خرچ ہو گئے اتنے خرچ ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ابھی تک کسی سے قرضہ لینا پڑا. آپ کا یقین بھی انہیں کافروں کی طرح کہ جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. آپ میں ان میں کیا فرق ہے؟ سب ڈیڈ لوگ کی کیا فرق ہے؟ یہ تھوڑی مسلمان ہوتا ہے. مسلمان تو اندر سے مضبوط ہوتا ہے. آپ کا عقیدہ ہو کہ اللہ کریں گے، آپ کا یقین ہو کہ اللہ کریں گے. اب یہ نہیں کہہ دینا کہ پیسے کے بغیر اللہ کیسے کریں گے، یہ نہیں کہہ دینا کہ مال کے بغیر اللہ کیسے کریں گے. آپ یقین تو رکھو، پھر اللہ کرتے ہیں. آپ کو یقین ہی نہیں، اللہ آپ کو اس کے حوالے کر دیں گے. آپ کو یقین کے ساتھ باندھ دیں گے. اور آج یعنی ابھی کچھ دنوں پہلے اس کی اطلاع بڑا زبردست سسٹم ہو گیا. ادھر کا بونس مل گیا، ادھر کا یہ ہو گیا، وہاں سے فلاں سے نماتا اور ابھی عمرے پہ جا رہا، اتنے پیسے ہو گئے. یقین اللہ پہ لگاؤ دوستو، یقین ہم اللہ پہ لگائیں. پھر اللہ اپنا وجود دکھاتے ہیں کہ میں ہوں، ہاں میں ہوں تمہارا رازق، میں ہوں تمہارا خالق. من تقربنی شبرا تلقیته من بعید. ایک شبر، ایک سوئی کا ناکہ میرے قریب آؤ، میں ایک گز تمہارے قریب آؤں. تم ایک قدم میرے قریب آؤ، میں 10 قدم قریب آؤں. تم چل کے آؤ، میں دوڑ کے آؤں. اور جب وہ آئیں گے تو اپنی سب چیزوں کے ساتھ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمارا اللہ مفلس و خلاص. یہ لوگ سمجھتے ہیں ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء انتم الفقراء الی اللہ. نہیں، تم اللہ کے سامنے فقیر ہو، تمہاری اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ.